دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ دنیا میں کچھ 200 کے قریب ممالک ہوں گے، وہ انسانوں کی جو زندگی ہے وہ بہتر بنانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستان میں آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آخرت میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ مریم نواز کی آج کل ایک تصویر سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ بورڈ پہ لگوا دیں گے، لیکن یہ میں بتا دوں پچھلے دنوں جرمنی کی وزیر خارجہ شام گئی اور وہاں پہ جو عربی تھے انہوں نے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا۔ جو مغربی میڈیا ہے اس نے بھی اس پر آواز اٹھائی، ہماری سوشل میڈیا پہ وہ تصویریں چلتی رہی۔ اب یہ ذرا پہلے سنیں پھر بات کرتے ہیں۔ جی، مجھے میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے ہم اور یہ چیز میرے خون میں شامل ہے، دین سے محبت، اسلام سے محبت میرے خون میں شامل ہے۔ یہ چیز میرے خون میں شامل ہے، میرا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے اور یہ چیز جو ہے یہ میرے خون میں شامل ہے کہ میں بڑی پاک دامن ہوں، پاک صاف ہوں۔ جو اس کے متعلق آپ جانتے ہیں، اس خاتون کے متعلق مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ سب کے علم میں ہے۔ جو آج کے پروگرام میں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عربی ہیں یہ دبئی سے شاید آئے ہوئے ہیں، امارات سے کہیں سے آئے ہوئے ہیں اور وہاں پہ شکار کے لیے آتے ہیں، شکار کے لیے آتے ہیں اور ان کو وہاں مکمل سہولت دی جاتی ہے۔ پاکستان میں یہ امیر لوگ ہوتے ہیں اور جس طرح یہ شکار کے شوقین ہیں، مریم عربیوں کی شوقین ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے قطر کے جو صاحب بہادر ہے اور مریم کے قصے بھی سنتے رہتے ہیں، کئی کچھ وہ سامنے آتا رہتا ہے، تو اپنے اپنے شوق ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف شاید غصے میں ہے، وہ جیلس ہوا ہے یہ تصویر دیکھ کے، اللہ بہتر جانتا ہے، بہرحال مجھے تو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ لیکن جو بات آپ کو آج میں بتانے والا ہوں وہ آپ نے شاید پہلے بھی سنی ہوگی، چند سال پہلے جب نواز شریف کی گورنمنٹ تھی اور یہ عربی جو ہے وہاں پہ شکار کے لیے آتے تھے، تو پھر جو چیزیں سامنے آئی کہ انہیں وہاں پہ جو بھی انہوں نے خیمے لگائے ہوتے ہیں، جو بھی ان کا سلسلہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ گرل کر رہے ہوتے ہیں، تو چھوٹی عمر کی بچیاں بھی سپلائی کی جاتی تھی۔ ہو سکتا ابھی بھی یہی حالات ہوں، لیکن میں آپ کو چند سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ اور ان کے عیاشی کے جو تمام سامان ہیں وہاں پہ ان کو مہیا کیے جاتے تھے۔ جو بڑی ہی تکلیف دہ بات ہے کہ 12 13 سال کی لڑکیاں جو تھی وہ ان کے خیموں میں پہنچائی جاتی تھی اور ان کی چیخ و پکار کی آوازیں دور دور تک سنائی دیتی تھی، مگر کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ اس کے لیے اسپیشل ایسے لوگوں کو وہاں پہ لگایا گیا تھا جو اس کے نواز شریف کے قریبی ساتھی تھے، خواتین کی ڈیوٹی بھی تھی اس میں سے۔ اگر مریم نے آج اس کے ساتھ ہاتھ ملایا، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں ہو کہ عمران خان کی مدد کے لیے یہ جو عرب کنٹری ہیں وہ میدان میں آئے گی، اور بہتر یہ ہے کہ ان کو ایسے طریقے کے ساتھ سسٹم میں لایا جائے جس طرح گورنمنٹ ہم نے اپنے قبضے میں کی ہوئی ہے۔ جرنیلوں کو اپنے سسٹم میں لانے کے بعد یہ بھی آپ کو پتا ہوگا کہ مریم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ راستہ مجھے آتا ہے، تو یہ راستہ ابھی تو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی تو اس کا ایک چھوٹا سا کلپ اس نے دکھایا ہے۔ جہاں تک پاکستان کے علماء کی ہے جو سارا دن اسلام کی فکر میں رہتے ہیں، سارا دن کو یہ پریشان رہتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ خطرے میں ہے، کبھی وہ کوئی ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کوئی ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جہالت کا جو حال ہے وہ کل میں نے آپ کو پروگرام میں بتایا تھا کہ شزان کو فانٹا وہ زمین پر گرا کے اسلام کو بچانے کی کوشش کر رہی، ان کی طرف سے ابھی تک کوئی فتویٰ جاری نہیں ہوا کہ نامحرم کے ساتھ آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے، اور پھر ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ تو یہ جو لوگ آپ کی نظر میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں مکے مدینے عمرہ حج کرتے ہیں یا جو بھی کرتے ہیں، ان کا مذہب سے کوئی لین دین نہیں۔
یہ دنیا دار لوگ ہیں، ان کے نزدیک فحاشی، اب جو پاکستان کی حالت ہوئی ہے، آپ کے لیڈر اس طرح کے ہوں گے تو پھر عوام کا بیچاری کا کیا قصور ہے، مجھے بتائیے۔ یا وہ یہی خاتون اسکولوں میں جا کے بتاتی ہے مختلف طریقوں کے ساتھ بچیوں کو یا بچوں کو کہ آپ کی تربیت کس ماحول میں ہونی چاہیے، تو جب اپنی تربیت کا بیڑا غرق ہوا ہوگا، کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مریم بہت ترسی ہوئی ہے، لوگوں نے تو ظاہر ہے جب آپ کو نے غلط حرکت کرنی ہے تو جس طرح مرضی ان کے پھر تبصرے ہوتے ہیں۔ اب اس کا شوہر جو ہے بیچارہ کیپٹن صفدر، وہ بھی دیکھ رہا ہوگا اس تصویر کو، لیکن اس کے بس میں نہیں ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ جو عورت میرے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، بھاگ سکتی ہے، جو بھی کاروائی ڈال سکتی ہے، وہ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے، مگر آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ پاس جو کھڑا ہے، لوگ کہتے ہیں جی چچا پاس کھڑا، تو چچا بھی تو تماشبی نہیں ہے، چچا کون سا حاجی ہے مجھے یہ بتائے پہلے۔ چچا تو آج بھی کسی کو اوارڈ دینے لگے تو اس کی نظریں ایسی ہوتی ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی اداکارہ ہو یا کوئی بھی ہو، یہ پتہ نہیں اللہ بہتر جانتا بعد میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کہ وہاں پہ زبان کھولنے کا تو بتائیے آپ کو حق نہیں ہے۔ یہ چیزیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اب کوئی مفتی سامنے نہیں آئے گا، کوئی پیر سامنے نہیں آئے گا، کوئی فقیر سامنے نہیں آئے گا، کوئی فضل الرحمان نہیں آئے گا، کوئی مدنی نہیں آئے گا، کوئی بندہ آ کے آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ عورت جو ہے یہ غیر شرعی کام کر رہی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سب کو حرام خوری کی عادت پڑی ہے، ایک سے ایک بڑا حرام خور۔ اگر کوئی چھوٹا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں بڑا بنوں گا تو میرا نام روشن ہوگا۔ جس طرح جتنا بڑا ڈکیت، یہ زرداری اپنا دیکھ لیں، وہ صدر پاک صاحب، کیونکہ جتنا بڑا اس نے ہاتھ ڈالا اتنا بڑا کام جناب اس کو دیا گیا۔ زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، یہ دوسرے تیسرے جنانا ثناء اللہ، یہ تارڑ آپ کا وہ جو وزیر ہے، اس کی ویڈیو گوریوں کے ساتھ میں نے کئی دفعہ آپ کو دکھائی کہ یہ کہاں کہاں پکنک مناتا رہا ہے۔ حکمران جو ہوتے ہیں رول ماڈل ہوتے ہیں، ہمارا ملک ویسے تو سارا دن ہم اسلام کے لیے بڑے نعرے لگاتے ہیں، یہاں ختم نبوت والوں کو موت پڑ گئی، کدھر گئے وہ ختم نبوت، کدھر گیا وہ رضوی جو ہے طریقے لبیک والا، وہ کہاں گیا؟ اصل میں ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، ان لوگوں کو کیونکہ اتنی جرت نہیں ہے کہ آ کے بات کرے، ان کے گھروں میں سامان پہنچ جاتا ہے، ان کو پتہ ہے ایسے ہی ہے جیسے آپ کا گھر کوئی اور چلا رہا ہو، پیسے بھیج رہا ہو تو آپ اس کے وہ غلط بھی کرتا رہے تو آپ بول نہیں سکتے، حق کی تو دور کی بات ہے۔ اب جناب جو قصے کہانیاں ہیں لوگ پورا، اچھا ایک اور بھی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ بھی ایک سیاسی گیم ہوتی ہے کہ لوگوں کا دھیان لگانے کے لیے اس طرح کا کام ڈالا جاتا ہے، بیوقوف قوم ہے، ساری قوم اس طرف لگ جاتی ہے۔ میں نے ابھی جو مثال آپ کو دی تھی کہ یہ نہیں کہ سارے عرب ممالک میں یاش لوگ ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، جس طرح شام میں ایک نمونہ آپ کو بتایا، اللہ بہتر جانتا اندر اس کے کیا کہانی ہوگی، لیکن جو دکھایا گیا وہ تو بڑا اچھا ہی تھا، اس نے اگر ہاتھ نہیں ملایا۔ تو مریم جو ہے اس کی آپ جناب یہ تصویر جو ہے اس وقت میرا ہزار کا دفعہ تو مجھے کسی نے دکھا دی ابھی تک بھیج کے، میں حالات دیکھی ہوتی ہے، ہمیں تو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے۔ ابھی یہ سامنے کیا ہو رہا ہے، پردے کے پیچھے کیا ہے، تصویر کا دوسرا رخ کیا ہے، وہ بھی عوام سمجھتی ہے، عوام کو بھی پتہ ہے کہ یہ اقتدار لینے کے لیے سب کچھ کیا گیا، اور جرنیلوں کو خوش کیا گیا، جو جرنیلوں کو قابو کر سکتی ہے، ہماری فوج طاقتور سب سے ہم کہتے ہیں، ان کو یہ قابو کر سکتی ہے، تو عربی شربی کون سی چیز ہے، یہ اس بات کی مولی ہے۔ عربیوں کے تو پتہ آپ کو شوق کیا ہوتے ہیں، ابھی ایک اداکارہ نے بھی ایک عربی سے شادی کی ہے، بڑی چرچی ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ 6 ماہ بعد عربی نے مائنڈ چینج کر لینا، یا سال بعد تو پھر اس کی چھٹی بھی ہو سکتی ہے۔ عرب ممالک میں جس طرح کی زندگی ہے، وہاں پہ ہماری یہ اداکارے ہوں یا مریم ہو،
یہ آس لگا کے بیٹھی ہوں گے فلاں کے ساتھ، تو ان کے لیے چند دن کی بہاریں ہوتی ہیں، اور پھر وہ چلو جی آگے چلو، سفر لمبے ہیں نا، وہ کہتے جتنی جلدی ہو، نئی نئی شادیاں وہ کرتے ہیں، نئی نئی عیاشی کے ان کے پاس اڈے ہوتے ہیں، نئی نئی سسٹم ہے، اور دولت ہے جو پاکستان میں آئے ہوئے ہیں شکار کرنے کے لیے، ظاہر ہے پیسہ ہے تو آئے ہوئے ہیں ندیم، چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔